ڈیرہ غازی خان میں فوڈ سٹریٹ کے ذائقوں کی بات کی جائے گی تو شاہ جی برگر والے کا نام ضرور آئے گا۔ شامی اور انڈے سے تیار شدہ یہ برگر ذائقے میں لاجواب ہے۔ اس بے مثال برگر کا ذائقہ چکھنے کے لیے میں ایک رات فوڈ سٹریٹ کی جانب نکل پڑا۔ رش اس قدر زیادہ تھا کہ یوں لگتا جیسے لوگوں کا سیلاب امڈ آیا ہو۔ ہر طرف مختلف کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور میرا سفر اپنی منزل پر پہنچتے ہی اختتام پذیر ہو گیا۔ اس لذیذ برگر کی تیاری میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ پہلے سے کٹی ہوئی بریڈ کے نچلے حصے کو الگ کر لیا جاتا ہے، پھر ایک چمچ کی مدد سے توے پہ گھی کے چھینٹے ڈالنے کے بعد ان بریڈز کو دونوں اطراف سے برابر سینکا جاتا ہے۔ اچھی طرح سے سینک لینے کے بعد شاہ جی نے ایک بڑی سی چھری کی مدد سے ان بریڈز کو اپنے سامنے سجایا اور توے پہ موجود شامی جو کہ چھوٹی چھوٹی گولیوں کی صورت میں الگ کر کے رکھی گئی تھی، ان کو اٹھا کر تمام بریڈ پہ ایک ایک کر کے سجایا اور پھر درمیان کی 2 انگلیوں کی پوروں کی مدد سے پوری بریڈز پہ پھیلا دیا۔ پھر باریک کٹی ہوئی سلاد کی تہہ بچھائی گئی اور اس کے بعد کیچپ کی بارش کر دی گئی۔ اتنے میں دوسری طرف ایک اور کارکن نے انڈے توڑ کر ایک مگ میں ڈالے اور ان انڈوں کو آمیزش کار کی مدد سے تب تک پھینٹتا رہا جب تک کہ ان انڈوں کی سفیدی اور زردی میں فرق باقی نہ رہا۔ پھر یہ آمیزہ شاہ جی کو پیش کر دیا۔ پھر شاہ جی نے چمچ کی مدد سے توے پہ گھی ڈالا اور انڈے کو مختلف لائنوں کے انداز میں توے پہ پھیلا دیا۔ اس کے بعد بریڈز پہ انڈے کی پرت چڑھائی گئی۔ پھر مایونیز کی ایک موٹی لائن لگائی گئی۔ دوبارہ سے توے پہ انڈے کا آمیزہ ڈالا گیا اور اسی آمیزے پہ بریڈ کی اوپر کی سائیڈ رکھ دی گئی، جس سے انڈا اور بریڈ یکجان ہو گئے، اور پھر اس بریڈ کو نچلے تیار شدہ بریڈز کے اوپر سجا دیا گیا۔ بس گرما گرم اور بالکل تازہ برگر تیار ہے۔ شاہ جی نے اس برگر کو 3 برابر ٹکڑوں میں کاٹ کر ایک ڈسپوزیبل پلیٹ میں سجایا اور بڑی محبت سے میری جانب بڑھا دیا۔ اوپر سے خستہ اور اندر سے نرم و ملائم برگر کا پہلا نوالا منہ میں لیتے ہی گھلنے لگا۔ واہ، زبردست، مزہ آ گیا۔ پہلا لقمہ لینے کے بعد میں بنا رکے کھانے لگا اور ہر نوالے پہ مزہ دوبالا ہوتا گیا۔ برگر ختم کرنے کے بعد میں ڈیرہ غازی خان میں چھولے بھٹورے کی پہلی دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ یوں تو چھولے بھٹورے کی تاریخ کی شروعات شمالی ہندوستان سے ہوئی، مگر یہ چھولے بھٹورے کا لذیذ سنگم سفر کرتا ہوا پاکستان بھی آ پہنچا۔ ہندوستان میں بھٹورے تو پاکستان میں پٹھورے کے نام سے جانا گیا۔ دکان کے باہر ہی ایک ٹھیلا موجود تھا اور قریب ہی ایک چولہے پہ بڑی سی کڑھائی میں تیل دہک رہا تھا اور دھواں آسمان چھونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک کارکن پیڑے کو ہاتھ کی مدد سے بیلتا اور پھر گول دائرے کی شکل میں گھما کر دھواں اٹھتے تیل میں ڈال دیتا اور کفکیر کی مدد سے تیل بھٹورے کی اوپری سطح پہ ڈالتا رہتا تاکہ دونوں طرف سے اچھی طرح پک جائیں۔ دوسری طرف ایک پلیٹ میں چھولوں کے ساتھ ایک طرف باریک سالاد اور اچار رکھ کر پیش کی جا رہی تھی، ساتھ ہی دوسری پلیٹ میں ہری چٹنی اور اچار بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ میں اس نئے ذائقے کو چکھنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ آخرکار میں نے گرما گرم، اوپر سے بھربھرے اور اندر سے ملائم بھٹورے کا لقمہ توڑ کر چھولوں میں پوری طرح بھگو دیا اور پھر ہری چٹنی کے ساتھ ملانے کے بعد اپنا ہاتھ منہ کی طرف بڑھا دیا۔ واہ، زبردست، بہت ہی مزیدار اور چٹخارے دار ہے۔ چھولے بھٹورے کا یہ ملاپ ایک اعلیٰ ذائقہ ہے۔
اور یہ نیا ذائقہ ڈیرہ غازی خان فوڈ اسٹریٹ میں بہترین اضافہ ہے۔